السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ سب سے بہترین اپنے دین کا کام لے، آمین۔ آئیے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 25 کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ: اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، یعنی نہ لڑکے ہوتے ہیں نہ لڑکیاں۔ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کا بادشاہ اور مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی بادشاہی دنیا کے ظالم لوگوں، مثلاً جباروں، سرداروں اور نام نہاد یعنی نام کے جو بادشاہ ہیں ان کے حوالے بالکل نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے کسی نبی یا ولی یا کسی دیوی یا کسی دیوتا کو بھی اپنی بادشاہت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، بلکہ اس زمین اور آسمان کی بادشاہت کا اکیلا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جی بچوں، پھر کہا جا رہا ہے اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ لوگ اولاد لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ جی زندہ پیروں کے پاس، اور کبھی مرے ہوئے پیر یعنی قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں۔ جبکہ یہ پیر اور قبر والے جو تھے وہ تو خود اللہ سے سب کچھ مانگا کرتے تھے جب یہ زندہ تھے قبر والے، اور یہ جو زندہ پیر ہیں یہ تو خود اولاد کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ لیکن یہ جو نادان لوگ ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، اور کیا لے کر آتے ہیں؟ جی پیروں کے پاس سے تعویذ لاتے ہیں۔ حالانکہ بچوں یہ پیر دوسروں کو کیا اولاد دیں گے؟ یہ تو خود اپنی پسند کی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ان کو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں اور صرف ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جی بچوں، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں ہے۔ سارا اختیار اور ساری مرضی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 68 سے لے کر 73 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پر ایمان لانے والوں اور قرآن کے مطابق کام کرنے عمل کرنے والوں سے کہیں گے، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی اب تمہارے لیے کوئی غم ہے۔ تم اور تمہارے گھر والے یعنی تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور مشروبات گھمائے جائیں گے، یعنی جس بھی چیز کو دل چاہے گا اور جو بھی چیز دیکھنے میں بہت ہی بھلی اور اچھی لگے گی وہ سب وہاں جنت میں موجود ہوں گی۔ جنتیوں سے کہا جائے گا، اب تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، یعنی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم اس جنت کے مالک اور وارث ہو، اور اس لیے تمہیں مالک اور وارث بنایا گیا ہے کیونکہ دنیا میں تم اچھے کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، قرآن و حدیث کے مطابق کام کرتے تھے۔ یہاں جنت میں اب تمہارے لیے بہت سے پھل اور میوے اور طرح طرح کے کھانے ہوں گے جن کو تم کھاؤ گے۔ جی پیارے بچوں، کتنی خوبصورت آیت ہے۔
بچوں ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بڑے احسان کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر کریں گے احسان. کن لوگوں پر؟ جی، جو دنیا میں اللہ کو ایک مانتے تھے، ایمان لاتے تھے، قبروں پر، مزاروں پر، زندہ پیروں کے پاس نہیں جاتے تھے، بتوں کے پاس بالکل نہیں جاتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اور نئی پیروں سے وہ تعویذ، دھاگے، چھلے اور کڑے وغیرہ دم کروا کر لاتے تھے. جی بچوں، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھتے تھے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کرتے تھے. اور بچوں، وہ اللہ کی پکڑ سے بھی بہت ڈرتے تھے اور اللہ سے اچھی یعنی جنت کی امید بھی رکھتے تھے. وہ دنیا میں دین پر خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی عمل کرواتے تھے. جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، قیامت کا دن بہت ہی خوف زدہ کر دینے والا ہوگا. اس دن زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، ریت کی طرح. سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، گر جائیں گے، کسی بھی قسم کی روشنی نہیں ہوگی، بہت سخت اندھیرا ہوگا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑ رہے ہوں گے. ہر ایک جو ہے نا وہ خوف اور ڈر سے کانپ رہا ہوگا. لیکن قیامت کے اس سخت دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ایمان لا کر عمل کرنے والوں سے کہیں گے، آج کے دن تمہارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، تم اور تمہارے گھر والے جہاں جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا کہیں گے؟ جی، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور اب اس جنت میں تمہارے لیے امن ہوگا، چین ہوگا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. جی بچوں، انہیں مختلف قسم کے کھانے، پھل، میوے اور مشروبات بڑے بڑے تھالوں میں خوبصورت خادم ادھر سے ادھر لے کر گھوم رہے ہوں گے ان کے لیے. اور پیارے بچوں، کیا کہا جاتا ہے؟ جی، کہا جاتا ہے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی سوچ بھی نہیں سکتا، خیال بھی نہیں آ سکتا، اور اس دنیا میں کسی نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، جنت دنیا میں جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے تھے نا، صرف ان کو ملے گی. جی، کس کو جنت ملے گی؟ جو قرآن و حدیث کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور پھر ان کے مطابق عمل کرتے تھے. جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں. اگر فرض کریں صرف ایک نعمت، مثلاً آنکھیں، قیامت کے دن اپنا حق مانگ لیں، بدلہ مانگ لیں، تو ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ایک پلڑے میں آنکھیں، دوسرے پلڑے میں ہماری ساری نیکیاں، اور دونوں پلڑے برابر. لہٰذا پھر جنت کیسے ملے گی؟ جی، صرف اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی. قیامت کے دن انسان کہے گا، اے اللہ، مجھے یہ جنت تیرے فضل کی وجہ سے ملی ہے. لیکن بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی قدردانی کریں گے، عزت افزائی کریں گے اور فرمائیں گے، نہیں، یہ جنت تو تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. سبحان اللہ، بہت ہی مہربان اور قدردان ہے اللہ. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور اپنی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچوں، اب سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 84 اور 85 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرتے ہیں. ترجمہ ہے، آسمانوں کا بھی وہی ایک اللہ ہے اور زمین کا بھی وہی ایک اللہ ہے. وہ حکمت والا اور علم والا ہے، اور وہ اللہ بہت برکت والا ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور صرف اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف سب کو مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے. جی بچوں، یہ بہت ہی آسان آیات تھیں. آئیے اب سورۃ الدخان کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے
سب کا رب اللہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم یقین کرو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی اللہ زندگی دیتا ہے اور وہی اللہ موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمہارے بڑوں کا بھی رب ہے۔ جی پیارے بچوں، بہت ہی خوبصورت آیات تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت اچھی پہچان ہو رہی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔